السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے حافظ محمد طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیضان قرآن۔ امید کروں گا کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے آج کے سبق کے لیے۔ تو آج میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں میم ساکن اور اس کے قواعد۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میم ساکن اور اس کے قواعد۔ میم ساکن کسے کہتے ہیں؟ ایسی میم جس پر جزم ہو میم ساکن کہلائے گی۔ جزم پر ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں، پچھلے کئی لیکچر سے جزم پر بات ہوتی آ رہی ہے اور امید کروں گا کہ اب مجھے مزید اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ کو جزم کی چیزیں سمجھ نہیں آئی، میرے پریویس لیکچرز دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو جزم کی بھی اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ ایسی میم جس پر جزم ہو وہ میم ساکن کہلاتی ہے۔ اب اس کے قاعدے ہیں 3۔ اپنی کاپی پینسل نکال لیں، اپنی ڈائری نکال لیں جہاں پر اپنے نوٹس بناتے ہیں اور لکھیں۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ دوبارہ سن لیں، میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور نمبر 3 اظہار شفوی۔ یہ 3 قاعدے ہیں میم ساکن کے۔ دیکھیں، میم کا تعلق ہوتا ہے دونوں ہونٹوں سے، میم ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں سے، اس کا تعلق ہے شفتین سے، اس لیے ان کے قاعدوں کو نام دیا گیا شفوی۔ جیسے ہی شفتین یا شفوی کا ذکر آئے تو آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہ میم ساکن کے قاعدے ہیں۔ اب ہم نے نون ساکن کے قاعدے پڑھے تھے، ان کا بھی نام یہی تھا: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ میم ساکن کے قاعدوں کا نام بھی یہ اسی طرح ہے: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ لیکن دونوں میں فرق ہے، جہاں پر ہی شفوی کا ذکر آئے گا، کیونکہ میم کا تعلق ہونٹوں سے ہے، تو اس لیے جہاں پر شفوی کا ذکر آئے گا تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ یہ میم ساکن کے قاعدہ ہے، نہ کہ نون ساکن کے۔ اس کے اندر اقلاب نہیں ہے، باقی یہ تینوں وہی قاعدے ہیں۔ ان کے قاعدے کس طرح وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو پہلا ہمارے پاس قاعدہ ہے ادغام شفوی۔ اس کو لکھیں، ادغام شفوی کب ہوگا؟ میم ساکن کے بعد حرف میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، یعنی وہاں پر اخفاء کریں گے، وہاں پر غنہ کریں گے۔ دوبارہ سن لے، میم ساکن کے بعد حرف میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، مطلب وہاں پر ہم غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار کے برابر۔ یہ ہے ادغام شفوی کی تعریف۔ اب آگے آ جاتا ہے دوسرے نمبر پر اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا۔ دوبارہ سن لیں، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا، یعنی یہاں پر بھی 1 الف کی مقدار کے برابر ہم غنہ کریں گے۔ اور آخر میں ہمارے پاس ہے اظہار شفوی۔ اس کا قاعدہ لکھ لیں، میم ساکن کے بعد حرف میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، مطلب وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن کا جو قاعدہ تھا اظہار کا، اس میں کیا تھا؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار کریں گے، وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح میم ساکن کے اندر بھی یہی ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف میم اور حرف با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ تو آئیں اب چلتے ہیں اپنے مدنی قاعدہ کی طرف۔ آج کی مشق میں آپ کو پڑھاؤں گا رواں کے اندر، تو میں انشاءاللہ قاعدے ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، لیکن آپ اس کو ہجی اور رواں دونوں طرح سے مجھے سنائیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے مدنی قاعدہ کی طرف۔ مدنی قاعدہ کی مشق نمبر 15 ہے، میم ساکن کے قواعد ہیں۔ یہ تینوں قواعد لکھے ہوئے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ آپ تینوں کی تعریف بھی یہاں سے یاد کر سکتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انتم مظلمون۔ اب یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے بھلا؟ پر یہاں پر اخفاء ہو رہا ہے، کیونکہ نون ساکن ہے اور آگے کیا آ رہا ہے؟ حروف اخفاء میں سے تا آ رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہے، یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ انتم مظلمون۔
اب میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد میم آ گئی ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام شفوی. واو پر جزم ہے اس لیے یہاں پر سکون ہوگا اور آگے ہمارے پاس ہے واو مدہ، اس لیے یہاں پر ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو ہم لمبا بھی کریں گے. انتم مظلمون الم تر. ایک تو یہاں پر یہ چیز دیکھیں کہ ساروں پر حرکت ہے تو یہاں پر کسی قسم کا جھٹکا اس کی کھینچتان نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ دیکھیں میم ساکن ہے اور آگے حرف میم اور با کے علاوہ حروف میں سے تا آ گیا ہے، اس لیے یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار شفوی، اس لیے یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے. الم تر کنتم بہ. اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حرف تا آ گیا ہے، یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر اخفا ہوگا. یہاں پر ہم غنہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر اخفا ہو رہا ہے. اور آگے دیکھیں میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا. یہاں پر بھی اخفا ہے اور یہاں پر اخفاء شفوی ہے اور آخر میں کھڑی زیر ہے تو یہاں پر ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو ہم لمبا بھی کریں گے. کنتم بہ ہم فیہا. اب یہاں پر کیا میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد فا ہے، یہ نہ حرف میم ہے نہ حرف با ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی. آخر میں الف مدہ ہے، الف سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ زبر، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ الف مدہ. ہم فیہا انتم مظلمون الم تر کنتم بہ ہم فیہا ولکم ما کسبتم. اب یہاں پر غور کریں میم ساکن کے بعد میم آ گئی تو ادغام شفوی ہو گیا. اب یہاں پر با پر جزم ہے تو اب یہاں پر کیا ہوگا؟ کلکلا. یہ با حروف کلکلا میں سے ہے اس لیے یہاں پر کلکلا ہوگا. اور میم پر بھی جزم ہے لیکن میم حروف کلکلا میں سے نہیں ہے اس لیے یہاں پر میم پر کسی قسم کا کلکلا نہیں ہوگا. اور یہاں پر ایک الف کی مقدار کے برابر ہم اس کو لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ والامر. دیکھ رہے ہیں لام پر جزم ہے تو اس لیے یہاں پر فل سکون ہوگا، جماؤ ہوگا. اب میم پر بھی سکون ہے، جزم ہے تو یہاں پر بھی پورا سکون ہوگا، جماؤ ہوگا. اور یہاں پر غور کریں تو میم ساکن اور آگے حرف را آ گیا، یعنی کہ یہ حرف میم اور با کے علاوہ ہے تو یہاں پر ہم اظہار شفوی کریں گے. والامر تأتیہم بآیہ. اب یہاں پر غور کریں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا. اور آگے کھڑا زبر ہے پھر حرکت ہے تو اس چیزوں کا آپ نے خود خیال کر رکھنا ہے. تأتیہم بآیہ دو یا رسم الخط کی وجہ سے لکھا گیا اس لیے اس کو نہیں پڑھیں گے، دو تک ہی پڑھیں گے اور دو پر کھڑا زبر اس لیے اس کو ہم لمبا کریں گے. اور میم ساکن کے بعد دو ہے تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہو رہا ہے. آتیتکم من کتاب. اب یہاں پر ذرا غور کیجیے گا میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد حرف میم ہے تو ادغام شفوی ہو گیا، ایک قاعدہ. دوسرا کیا ہے؟ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد کاف ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی کہ یہاں پر ادغام شفوی اور آگے اخفا. آتیتکم من کتاب، دونوں پر مکمل غنہ کریں گے. لم یلد میم ساکن ہے اور یا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی. لم یلد دال پر جزم ہے تو دال حروف کلکلا میں سے ہے اس لیے اس پر کلکلا بھی کریں گے. علیکم بوکیل میم ساکن ہے اور حرف با آ گیا ہے تو یہاں پر ہم اخفاء شفوی کریں گے. علیکم بوکیل.
یہاں پر کیا ہے یا مدہ، اس لیے اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو ہم لمبا بھی کریں گے۔ وَأَمْطَرْنَا، میم پر جزم ہے اور آگے کیا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا اظہار شفوی، اور میم پر جزم ہے اس لیے یہاں پر کسی قسم کا قلقلہ نہیں ہوگا، سکون ہوگا۔ وَأَمْطَرْنَا، آخر میں کیا ہے الف مدہ۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اب یہاں پر غور کیجئے گا، میم ساکن ہے اور آگے کیا ہے میم ساکن کے بعد حرف میم آ گیا تو ادغام شفوی ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اب میم مشدد بھی اس کا ورنہ ایک ہی کریں گے، میم مشدد کا یہاں پر قاعدہ میم ساکن ہے تو اس میم ساکن کا ہی قاعدہ لگ رہا ہوگا، اور آگے دیکھیں تو قاف حروف قلقلہ میں سے اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا، اور واو مدہ ہو رہا ہے تو اس لیے اس کو ایک الف کے مقدار کے برابر لمبا بھی کریں گے۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ لَكُمْ دِینُکُمْ، میم ساکن ہے اور آگے دال ہے تو یہاں پر اظہار شفوی۔ آگے دیکھیں تو یا مدہ ہو رہی ہے اس لیے ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے، میم ساکن ہے تو اس پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ لَکُمْ دِینُکُمْ تَرْمِیہِم بِحِجَارَةٍ، یا مدہ مکمل کریں گے، یا یہاں پر یا ساکن اور پہلے حرف پر کیا ہے زیر تو یا مدہ مکمل کریں گے۔ میم ساکن ہے اور آگے آ گیا حرف با تو یہاں پر ہم اخفاء شفوی کریں گے، اور آگے الف مدہ بھی ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا بھی کریں گے۔ تَرْمِیہِم بِحِجَارَةٍ أَلَمْ نَشْرَحْ، اب یہاں پر میم ساکن آگے نون ہے تو یہاں پر بھی اظہار شفوی۔ أَلَمْ نَشْرَحْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں پر دیکھیں میم ساکن ہے اور آگے حرف میم ہے۔ اب یہ پوری جو لائن ہے نا، یہ جو پوری لائن ہے یہ ہے ادغام شفوی کی، یہ پوری لائن ہی ادغام شفوی کی۔ پوری لائن میں دیکھ لیں میم ساکن ہے اور آگے حرف پر میم ہے، اگلا حرف میم ہے تو اس لیے پوری لائن ہی ادغام شفوی کی ہے۔ یہ پوری جو لائن ہے یہ کس کی ہے، یہ ہے اظہار شفوی۔ یہ کس کی ہے، یہ اخفاء شفوی کی مکمل لائن ہے، میم ہے ساکن ہے اور آگے کیا ہے حرف با، اور یہ لائن بھی اظہار شفوی کی ہے، اس لیے آپ اس طرح اس کو یاد کر لیجیے کہ آسانی رہ جائے گی آپ کے لیے۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اب میم ساکن ہے اور آگے کیا ہے حرف میم اور با کے علاوہ حرف آ گیا تو اس لیے یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، غنہ مکمل یا مدہ مکمل، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ أَمْ صَبَرْنَا، اب یہاں پر صاد حروف مستعلیہ میں سے اس لیے اس کو پر پڑھیں گے، را پر جزم ہے اور پچھلے حروف پر کیا ہے زبر تو اس لیے اس کو بھی پر پڑھیں گے، اور آخر میں ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا بھی کریں گے کیونکہ الف مدہ ہے۔ أَمْ صَبَرْنَا لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى، نون پر جو غنہ ہو رہا ہے وہ نون مشدد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تو الحمدللہ ہم نے میم ساکن اور اس کے قواعد پڑھ لیے اور اس کی ہم نے مشق بھی پڑھ لی، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا۔ یہ قواعد جتنی اچھی طرح سے آپ یاد کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ قرآن پاک میں آپ کو اتنی ہی زیادہ آسانی ہو رہی ہوگی۔ ان قواعد کو یاد کرنے کا نام ہی تجوید ہے، تو ان قواعد کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ اگر آپ قرآن پاک کو اچھے اور احسن انداز سے پڑھنا چاہ رہے ہیں، قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پوری مشق کو یاد کریں۔ اگر آپ کو آج کا میرا لیکچر پسند آیا ہے میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔